السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، پرسوں آپ نے میرے چینل پر ایک ویڈیو دیکھا ہوگا جو کہ میں نے عظیم انصاری کے ویڈیو کے رد میں بنایا تھا۔ عظیم انصاری نے ایک ویڈیو میں سید امین القادری صاحب پر یہ حکم لگایا کہ سید امین القادری کو جو ہے توبہ و تجدید ایمان کرنا واجب ہے، یعنی واجبی طور پر توبہ و تجدید ایمان کا حکم ان پر لگا دیا۔ میں نے اسی کے رد میں بنایا تھا اور یہ ثابت کیا تھا کہ واجبی طور پر توبہ کا حکم دینا یہ درست نہیں ہے، اور میں نے کئی سارے دلائل سے یہ ثابت کیا تھا اور بتایا تھا کہ واجبی طور پر یہ حکم دینا مناسب نہیں ہے، البتہ احتیاطی طور پر حکم دے سکتے ہیں لیکن واجبی طور پر نہیں۔ اب سید امین القادری صاحب پر جو میں نے ویڈیو بنائی تھی، اب اسی کے رد میں عظیم انصاری نے آج ایک ویڈیو اپلوڈ کی، جسے دیکھنے کے بعد میں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی ہی بات کو غلط ثابت کیا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ انہوں نے آج والی ویڈیو میں جتنے بھی دلائل دیے ہیں وہ تمام کے تمام ضعیف ہیں، ایک بھی راجح قول نہیں ہے۔ ضعیف قول کو، ضعیف روایتوں کو انہوں نے اپنی دلیلوں میں پیش کیا ہے، جبکہ پیچھے یہ ایک ویڈیو میں کہہ چکے ہیں، جب میں نے سید امین القادری صاحب کے متعلق ہی ویڈیو بنائی تھی اور اس میں مرۃ المناجی کے حوالے سے ایک روایت پیش کی تھی، من رعانی فقط رعا الحق کی تشریح میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب مرۃ المناجی کے حوالے سے، کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ حق سے مراد جو ہے، بعض کا قول یہ ہے کہ حق سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کا جلوہ ہے، سمجھے؟ تو یہ روایت میں نے جب اس میں پیش کی حوالے کے طور پر، وہاں پر واقعات کے معاملے میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ضعیف روایت ہے، راجح قول کو اپنانا چاہیے، ضعیف کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے خود کہا تھا اس بات کو۔ ٹھیک ہے، راجح قول کو اپنانا زیادہ مناسب اور راجح قول کو ہی اپنانا چاہیے، لیکن آج انہوں نے کفر و ایمان کے معاملے میں اتنے سنگین مسئلے میں راجح قول کو کیوں چھوڑ دیا، اور ضعیف قول کی وجہ سے، ضعیف روایت کی وجہ سے، صرف ضعیف کی وجہ سے کفر و ایمان کے معاملے میں سید امین القادری صاحب پر اتنا بڑا حکم لگانے کی کوشش کی۔ افسوس، صد افسوس، یہ ابھی مسئلے کی نزاکت کو ہی نہیں سمجھتے کہ مسئلہ کس نوع کا ہے اور کس طرح سے حکم بیان کرنا چاہیے، کس طرح سے نہیں۔ واجبی طور پر حکم دے دیا انہوں نے تجدید ایمان کا، جبکہ ایمان و کفر کا معاملہ اتنا سنگین معاملہ ہے، جبکہ ان معاملات میں، اس مسئلے میں جو ہے بڑے بڑے مفتیان اکرام، بڑے بڑے دارالفتہ کے مفتی، محدث، سمجھے، بڑے بڑے عالم ایمان و کفر کے معاملے میں اتنی احتیاط برتتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرہ برابر کہیں اونچ نیچ ہو جائے اور کوئی حکم ہم لگائیں تو الٹا کہیں ہم پر نہ پلٹ آئے۔ اس لیے ایمان و کفر کا معاملہ اتنا سنگین ہوتا ہے کہ کسی پر حکم کفر لگانے کے لیے جو ہے نا، بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں تمام مفتیان اکرام، تمام علماء۔ لیکن یہ ان کے سامنے کیا ہے؟ یہ تو بس حکم لگانے میں ہے، کسی پر بھی کسی کو بھی کافر کہہ دو، کیا جا رہا ہے؟ زبان چل رہی ہے، صرف زبان چلانے میں کیا جاتا ہے؟ لیکن حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ جبکہ بڑے بڑے مفتیان اکرام سے آپ پوچھئے، حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہابی دیوبندیوں پر حکم کفر لگایا تھا تو کتنے دن کے بعد میں کتنے خطوط ان کو بھیجے، کتنی مرتبہ ان سے کہا کہ رجوع کر لو، حکم کفر ایک دم نہیں لگایا، کتنی مرتبہ ان سے کہا، اور ان سے کہا کہ رجوع کر لو، تمہاری عبارتوں کے اندر یہ کمیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، یہ غلطیاں ہیں، ان سے رجوع کر لو۔ حضور اعلیٰ چاہتے تو ایک دم حکم کفر لگا دیتے، کیونکہ وہ کفری عبارت تھی، بالکل صریح کفر تھا، لیکن پھر بھی صریح کفر کے اندر بھی حضور اعلیٰ حضرت نے ان کو رجوع کرنے کے لیے کہا، ان سے کہا کہ اپنی عبارتوں کو بدل دو، ان سے توبہ کر لو، رجوع کر لو۔ اس کے بعد میں جب وہ نہیں مانے، اپنی ہر درمی پر لگے رہے، تب جا کر حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کفر لگایا ان پر۔ یہ صاحب ہیں کہ ذرا سارا کسی نے کچھ بیان کیا، بغیر اس کی حقیقت کو جانے، بغیر کتابوں کا مطالعہ کیے، بغیر کچھ جانے، ایک دم سے حکم کفر لگا دیا، ایک دم سے کسی کو بھی واجبی حکم دے دیا کہ توبہ کا تجدید ایمان کریں۔ بہت بڑے محقق ہو گئے، تو بہت بڑے مفتی ہو گئے۔ شرم کرو یار، تھوڑی بہت شرم کرو۔ افسوس ہوتا مجھے، تعجب ہے یار، کیا تم حضور اعلیٰ حضرت جیسے محقق، مجدد، ان سے زیادہ علم رکھتے ہو؟ ان سے زیادہ آپ احتیاط پر عمل کرتے ہو؟ بڑے بڑے محقق اور عالم مفتیان اکرام جو ہے اس معاملے میں، ایمان و کفر کے معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔
افسوس یار، صد افسوس. کیسا ذہن ہے آپ کا یار. کیوں کسی کے بغض میں جو ہے اتنا گر جا رہے ہو، سمجھ میں نہیں آتا. آپ رد کرو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، حد میں رہتے ہوئے. رد کرنا منع نہیں کرتا ہوں میں کسی کا، اگر کوئی غلط ہے تو اس کا رد کیجئے، لیکن حد میں رہتے ہوئے رد کرو. حد سے باہر مت نکلو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حد توڑنے کی وجہ سے الٹا ہم پر آ کر کے پڑ جائے. میں بارہا یہی سمجھاتا ہوں. میں تمام دلائل انہوں نے کس طرح سے پیش کیے ہیں اور کس طرح سے رکھے ہیں، کون سی دلیل جو ہے اور کون سی دلیل رکھی ہے اور وہ ضعیف ہے یا قوی ہے، میں یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ میں فالتو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو آپ نے ویڈیو فالتو میں ہی بنائی ہے بھائی، فالتو میں ہی بنائی ہے ویڈیو. میں کہہ رہا ہوں کہ فالتو میں بنائی ہے، کیونکہ آپ نے اس ویڈیو میں کوئی بھی راج قول ایک بھی بیان نہیں کیا. سب قول جتنے بھی بیان کیے وہ ضعیف قول بیان کیے، جبکہ خود آپ یہ کہتے ہیں کہ راج قول کو بیان کرنا چاہیے. آج خود اپنے ہی جال میں آپ پھنس رہے ہیں. آپ ایک طرف تو کہتے ہیں راج قول کو اپنانا چاہیے اور ایک طرف خود جو ہے اپنی دلیلوں کے طور پر جو ہے ضعیف قول کو پیش کر رہے ہیں. شرم کرنی چاہیے آپ کو. تو انہوں نے سب سے پہلی جو دلیل دی تھی وہ فتاوی شامی کے حوالے سے دلیل دی تھی، جبکہ فتاوی شامی کے اندر بھی پہلے یہی لکھا ہوا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا تو یہ حرام ہے جھوٹ باندھنا، اور یہ بالاجماع ہے، یعنی اجماع سے ثابت حرام ہے، کفر نہیں. اجماع کا قول جو ہے کیا؟ حرام. آگے لکھا ہے کہ بعض کا قول یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا یہ کفر ہے. بعض کا قول ہے. یہ معلوم ہوا کہ یہ ضعیف روایت ہے. تو انہوں نے یہاں پر بھی ضعیف کو اپنایا اور راجح جو ہے اجماع جو ہے اس کو چھوڑ دیا، اجماع کو نہیں اپنایا، اور ایک ضعیف روایت کی وجہ سے سید امین القادری کو اتنا بڑا حکم لگانے کی کوشش کی اور ان کو جو ہے یہ حکم دے دیا کہ توبہ و تجدید ایمان کریں واجبی طور پر، احتیاطی بھی نہیں. میں آپ کو بتا دوں احتیاطی حکم میں اور واجبی حکم میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے. آپ اگر نہیں سمجھیں تو کسی عالم سے اپنے جا کر کے سمجھیے کہ واجبی حکم میں اور احتیاطی حکم میں کتنا فرق ہوتا ہے. احتیاطی حکم جو ہے لازم نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے جو ہے آپ جو ہے اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. مثال کے طور پر اگر کسی کو آپ نے یا کسی عالم نے کہا کہ احتیاطاً ان کو جو ہے تجدید ایمان کر لینا چاہیے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہے. کافر نہیں کہہ سکتے اس کو اگر آپ نے کسی کو احتیاطاً حکم دیا ہے تو. لیکن اگر کسی پر واجبی حکم لگایا کہ ان پر جو ہے تجدید ایمان کرنا واجب ہے، تو گویا اس نے کفر کیا ہے اور کافر ہے وہ. اب جو ہے تجدید ایمان اگر نہیں کرتا ہے وہ شخص تو وہ کافر ہے. اتنا بڑا فرق ہوتا ہے احتیاطی حکم میں اور واجبی حکم میں. لیکن یہ عظیم انصاری نہیں سمجھ پائے تھے اس چیز کو. اگر سمجھتے تو اس طرح کی حرکت ہی نہیں کرتے، اس طرح سے بیان ہی نہیں کرتے. تو انہوں نے یہ اس طرح سے ضعیف روایت کو بیان کیا، جبکہ یہ ضعیف روایت کو خود منع کرتے ہیں کہ ضعیف روایت نہیں بیان کرنی چاہیے. لیکن یہاں پر اجماع کو چھوڑ کر کے ضعیف روایت کو انہوں نے لیا اپنی دلیل کے طور پر، جبکہ اجماع کیا ہے؟ حرام ہے، صرف کفر نہیں ہے. بعض کا قول ہے کفر. اور دوسری انہوں نے روایت دوسری دلیل جو دی ہے انہوں نے وہ دلیل دی ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب قبلہ کی کتاب کی نعمت الباری کی. جو دلیل میں نے دی تھی وہی اسی کے دوسرا جز، اسی کا دوسرا ٹکڑا، وہ ٹکڑا لیا انہوں نے کہ جو ضعیف ہے. جو قوی ہے، جو راجح ہے، وہ اس میں بھی چھوڑ دیا، اس میں بیان ہی نہیں کیا. وہ راجح قول لیا، وہ راجح قول کو چھوڑ کر کے صرف وہ قول لیا جو ضعیف ہے. صرف ایک زاہد کا قول جو ہے، ایک زاہد کا قول ہے، وہ انہوں نے اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا. سمجھے؟ راجح قول کو یہاں پر بھی چھوڑ دیا. دلیل آپ کے سامنے ہے، سمجھے؟ عبارت آپ کے سامنے ہے کہ ایک زاہد کا قول، اور ایک زاہد کے قول پر جو ہے انہوں نے عمل کرتے ہوئے راجح قول کو چھوڑ کر کے حکم میں جو ہے اتنی سختی لے لی کہ سید امین القادری کو جو ہے واجبی طور پر تجدید ایمان کا حکم دے دیا یہاں پر بھی. اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ علماء کے قول کو بعض علماء کے قول کو اپناتے ہوئے میں نے حکم دیا ہے اتنا. تو یہاں پر تو آپ اتنے سنگین مسئلے میں، ایمان و کفر کے معاملے میں اتنے سنگین مسئلے میں تو آپ نے بعض کے قول کو اپنا کر کے حکم دے دیا، راجح قول کو ترجیح نہیں دی، راجح قول کو چھوڑ دیا. اور وہاں پر واقعات کے معاملے میں نے جب ایک حدیث کی شرح کے اندر وہ روایت بیان کی تھی علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمۃ و رضوان کی مرۃ المناجی کے حوالے سے، تو اس کو آپ نے رد کر دیا تھا کہ یہ ضعیف ہے، جبکہ وہاں پر واقعات کا معاملہ تھا اور یہاں پر ایمان و کفر کا معاملہ ہے. افسوس ہوتا ہے. آخر کیسا ذہن ہے آپ کا؟ کیسے انسان ہیں آپ؟
اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مطالعہ کرتا ہوں. کیا مطالعہ کرتے ہیں آپ؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کتابوں کو؟ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا کتاب کو. اردو کو پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا ہے، اردو بھی سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھے؟ اردو کو سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر علم کے اردو بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے صحیح سے، مسئلے کی نوعیت سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیا حقیقت ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا مسئلہ. لیکن صرف اردو پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا کہ پڑھ لیا بس کافی ہو گیا، اس کو سمجھنا ضروری ہوتا، اور سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ مجھے نہیں لگتا آپ کے پاس میں. آپ مطالعہ کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ کون سا مسئلہ کس نوعیت کا ہے، اور کون سے مسئلے میں کتنی گہرائی ہے، اور کس طرح سے بیان کرنا چاہیے کس طرح سے نہیں، کون سی دلیل کہاں پیش کی جانی چاہیے کہاں نہیں، یہ آپ کو نہیں آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں دلیل پیش کرتا ہوں. کیا دلیل پیش کرتے ہیں آپ؟ جہاں پر چاہا وہاں پر ضعیف، اور جہاں پر چاہا راجے، جہاں پر جو ہے کسی کے راجے قول کو بکر دیا اپنی دلیل کے ذریعے، ضعیف کے ذریعے، کہ راجے قول کو چھوڑو اس کو اپناؤ. اور جہاں پر دل کہا، دل نے کیا، تو وہاں پر جو ہے دوسرے کے قول کو بالکل رد کرنے کی کوشش کر دی. آپ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، آپ جو ہے دلائل کے اوپر نہیں چلتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق دلائل پیش کرتے ہیں. صرف میں نے جتنے بھی دلائل دیے وہ سب راجے تھے، لیکن انہوں نے جتنے بھی دلائل دیے وہ سب کے سب ضعیف ہیں. اور میں نے یہ ثابت بھی کیا، دکھایا میں نے آپ کو کہ ضعیف روایت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی بھی صرف ایک زاہد کا قول نقل کیا انہوں نے، سمجھے، اور دوسرا فتاوی شامی کا بھی بحث کا قول نقل کیا. صرف اجماع کا کیا ہے؟ اجماع کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کی اسکرین پر بھی دکھایا، اجماع کیا ہے؟ اجماع جو ہے یہی کہ حرام ہے، کفر نہیں ہے. اب انہوں نے ایک اور علامہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی عبارت دکھائی. اس عبارت کی بھی یہ انداز کو نہیں سمجھے، انداز تحریر کو ہی نہیں سمجھے. انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حرام سے جو ہے اگر کوئی حرام کام کر دے تو اس سے بھی تجدید ایمان واجب ہو جاتا. انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے قول کو اپناتے ہوئے، اور ان کی عبارت، ان کی جو ہے عبارت اپنی دلیل میں پیش کی ہے. انہوں نے اس عبارت کی نوعیت کو ہی نہیں سمجھا، اس انداز تحریر کو ہی نہیں سمجھا. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے کیا کہا ہے کہ توبہ کرنا فرض ہے، توبہ کرنا فرض ہے، اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کر لیں. تو یہاں پر توبہ کرنا فرض کس چیز کے لیے حکم دیا؟ توبہ کا. اور آگے تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کر لیں. اس انداز تحریر سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حکم جو ہے واجبی یا فرض نہیں ہے، بلکہ یہ احتیاطی حکم ہے. احتیاطی حکم ہے، انداز تحریر ہی بتا رہا ہے. اگر فرض یا واجب ہوتا تو جس طرح سے توبہ کا حکم فرض کہہ کر کے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ رضوان بیان فرمایا کہ توبہ کرنا فرض ہے، اسی طرح یہ بھی حکم بیان فرماتے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا بھی واجب یا فرض ہے. لیکن کیا کہا کہ کر لیں، سمجھے، توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کر لیں. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ انداز تحریر ہی بتا رہا ہے کہ یہ حکم جو ہے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا یہ واجبی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ احتیاطی حکم ہے کہ جو ہندوؤں کے تہوار وغیرہ میں شریک ہو جائے اس کو ناجائز و حرام سمجھ کر کے. البتہ جو کوئی کسی بھی ناجائز و حرام کام کو جو ہے جائز سمجھ کر کرے گا تو وہ کفر ہے ہی، وہ تو کفر ہے بلا شبہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن کسی حرام کام کو اگر حرام کام سمجھ کر کے کر رہا ہے، حرام سمجھتا ہے اس کو کہ ہاں حرام ہے، مثال کے طور پر نماز چھوڑ رہا ہے، نماز چھوڑنا جانتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، تو یہ کفر نہیں ہے، یہ گناہ ہے، صرف حرام ہے، بہت سخت گناہ ہے. لیکن اگر کوئی یہ سوچ کر کے نماز چھوڑے کہ نماز چھوڑنا جائز ہے، حرام نہیں سمجھے، اس کو گناہ نہیں سمجھے، تو کفر ہو جائے گا. تو یہاں پر جو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے حکم دیا ہے وہ احتیاطی حکم دیا، جیسا کہ عبارت کے انداز سے ہی پتہ چل رہا ہے، تحریر سے ہی پتہ چل رہا ہے، اس کے انداز بیان سے ہی، کہ توبہ کا حکم جو ہے وہ فرض قرار دیا حضور تاج الشریعہ نے، اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا جو حکم ہے وہ احتیاطی ہے. اور میں بیان کر چکا ہوں پہلے کہ احتیاطی حکم میں اور واجبی حکم میں کتنا فرق ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن عظیم انصاری جو ہے اردو پڑھ لیتے ہیں، صرف اردو پڑھ کر کے سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے، صرف پڑھنا کافی نہیں ہوتا ہے. لوگوں کو بلا وجہ جو ہے ضعیف کہیں پر کیسی جو ہے دلیلیں دے کر کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صرف میرے پیارے اپنے آپ کو سنبھالیے اور تھوڑا بہت علم حاصل کیجئے. دیکھیے کتابیں صرف اپنے سے پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی بزرگ کی، کسی استاد کی صحبت میں رہنا اور کتابوں کو سمجھنا
یہ بھی ضروری ہوتا ہے. صرف پڑھ لینا اردو یہ کافی نہیں ہے، اور مسئلے کی نوعیت کو، مسئلے کی گہرائی کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. کون سا حکم کہاں پر بیان کیا جاتا ہے، کہاں پر نہیں بیان کیا جاتا، کہاں پر خاموش رہا جاتا، کہاں پر حکم بیان کیا جاتا، یہ سب سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں. ہر مسئلہ ہر جگہ بھی بیان نہیں کیا جاتا. یہ بھی آپ مفتیان اکرام سے آپ رابطہ کیجئے اور معلوم کیجئے کہ کیا ہر مسئلہ ہر جگہ بیان کرنے کا ہوتا ہے. بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو عوام کے درمیان لانے کے نہیں ہوتے ہیں، سمجھے. پھر انہوں نے تقریباً 17 منٹ پر میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنی بات کو بدل دیا ہے. جو میں نے سوال کیا تھا ان سے اور میں مطالبہ کر رہا تھا، کئی ویڈیو میں نے مطالبہ کیا کہ انہوں نے جو مجھ پر الزام لگایا کہ معاذ اللہ میں نے اللہ رب العزت کو زمان و مکان کے ساتھ میں مقید کیا ہے، تو انہوں نے اس بات کا جواب دیا آج. لیکن جواب جو ہے پھر انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں. جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی ایک بیان کر چکا ہوں کہ یہ مجھ سے SMS پر بات کرتے ہوئے بھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس وقت ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ آپ نے اللہ رب العزت کو معاذ اللہ زمان و مکان کے ساتھ میں مقید کیا ہے، تو اس وقت میں کوئی قید نہیں لگائی تھی کہ آپ اس واقعی کو صحیح کہیں یا غلط کہیں یا تب آپ کا حکم میں یہ نہیں، بلکہ انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا تھا کہ آپ نے اللہ رب العزت کو معاذ اللہ زمان و مکان کے ساتھ میں مقید کیا ہے. آپ چاہیں تو ان کے چینل پر جا کر کے وہ ویڈیو بھی سن سکتے ہیں. لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس واقعے کو، جو واقعہ رمضان نقشبندی نے بیان کیا، اگر اس واقعے کو صحیح کہتے ہیں، اس پر ایمان ہے آپ کا یہی کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہا، اگر آپ کا یہ ایمان ہے تب کافر ہیں آپ. تو میں نے یہ کب کہا تھا؟ میں نے تو صرف اس ویڈیو کے اندر من رآنی فقد رأى الحق اس کی وضاحت کی تھی، اسی کی تشریح کی تھی، اور اسی کی وضاحت میں کئی سارے دلیلیں دی تھی کئی ساری، سمجھے. اور میں نے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ من رآنی فقد رأى الحق، حق سے مراد وہی ہے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے وہ. اور ایک بعض جو روایت کرتے ہیں، بعض کا قول یہ بھی ہے کہ حق سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے. میں آج بھی وہی بیان کر رہا ہوں جو میں نے اس دن بیان کیا ہے، سمجھے. اب اگر آپ کچھ بھی سمجھیں، اپنی بات کو بدل کر کے جواب دیں، تو یہ جواب نہیں ہوتا، یہ تو صرف لیپا پوتی ہوتی ہے. یہ آپ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. صرف آپ اپنے آپ کو تھوڑا کچھ سیکھنے کی کوشش کیجئے اور لوگوں کو اس طرح سے گمراہ مت کیجئے. برائے مہربانی آپ لوگوں کو اس طرح سے گمراہ مت کیجئے. اور خود آپ اپنی باتوں میں ہی پھنس رہے ہیں. آپ نے ایک جگہ تو آپ ضعیف روایت کو بیان ہی نہیں کرنا چاہتے، اور دوسری جگہ جو ہے راجح قول کے مقابلے میں جو ہے ایمان و کفر کے معاملے میں ضعیف روایت کو لے کر کے آتے ہیں. شرم نہیں آتی آپ کو؟ شرم کرنی چاہیے. خیر، لوگ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں کہ کیا صحیح کیا غلط ہے، اور سمجھتے ہیں لوگ، سمجھے. تو آپ اس طرح سے گمراہ کرنا چھوڑ دیں، ورنہ آخرت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا، سمجھے. آپ دنیا میں شہرت کے لیے جو ہے نا اس طرح کا کام مت کیجیے. آخرت میں کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو؟ اللہ رب العزت کے سامنے آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے. خیر، اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو جو ہے دوسرے لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کرنے سے بچائے، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرے کو بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.